پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج 9th کلاس کے لیے میرا ٹاپک ہے شمیم محمد شمیم کا لکھا ہوا خاکہ، جس کا عنوان ہے دیوان مرحوم کی یاد میں۔ اس خاکے کے دو حصے ہیں، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں شمیم صاحب نے بڑے ہی فلسفیانہ انداز سے اس حقیقت کو سمجھا ہے کہ موت دائمی ہے اور کسی انسان کے مرنے سے اس دنیا کا کاروبار یا اس کی رہنمائیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، لوگ آتے اور جاتے رہیں گے، اور شاید ہمارے بعد کسی کو ہماری یاد نہیں آئے گی۔ خاکے کے دوسرے حصے میں دیوان صاحب کے خاندان اور عادات و اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیوان صاحب شمیم محمد شمیم کے دوست تھے۔ خاکے میں دیوان صاحب کی تمام خوبیوں کا ذکر بڑا چڑھا کر لیا گیا ہے۔ ان کی خامیوں کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ ان پر خوبیوں کا گمان ہوتا ہے۔ خاکے میں بہت ہی آسان زبان کا استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ خاکہ لکھنے والے حضرات ادیب اکثر بڑے سیاستدانوں یا نامور ادیبوں، شاعروں کے متعلق خاکے لکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ شمیم محمد شمیم نے ایک الگ ہی راہ چن لی ہے۔ اس نے ایک گمنام گاؤں کے، سمجھو ایک گمنام دوست یا ان کے ایک قریبی دوست، جگری دوست، اپنے دوست پر خاکہ لکھا ہے، جو بظاہر جس نے ادبی دنیا میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا ہو یا سیاسی میدان میں۔ تو اسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب ہم دیوان صاحب کی شخصیت دیکھتے ہیں کہ دیوان صاحب کتنا انسان تھا، رہا ہے۔ تو ایسی کتنی ہزاروں گمنام شخصیتیں ہمارے سماج میں ایسی ہی آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن ہمیں ان کی زندگی کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے تھے، ان کا نظریہ کیسا تھا، ان کی ذہنی صلاحیتیں کیسی تھی۔ لیکن شمیم محمد شمیم نے یہ خاکہ لکھ کر ہمیں ایک سبق دے دیا ہے کہ بالکل اسی طرح سے کہ ہمیں کیچڑ میں بھی اکثر یا کسی دلدل میں بھی آپ ہیرے تلاش کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس خاکے کا جو یہ خلاصہ ہے، خاکے کے دوسرے حصے میں عبدالقادر دیوان صاحب کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ دیوان صاحب شوپیان کے قریبی گاؤں چوگام میں پیدا ہوئے اور انہیں مطالعے کا بہت شوق تھا، اکثر کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ انہوں نے میٹرک کے بعد ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ ایک ایماندار، سچے اور کھرے تاجر بھی تھے۔ وہ ایک مذہبی آدمی تھے، لیکن زاہد خشک نہیں تھے۔ شمیم لکھتے ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن ساتھ میں فلمیں بھی دیکھتے تھے۔ وہ بہت اچھا بولتے تھے اور اسی طرح ان کا قلم بھی خوب چلتا تھا۔ ان کے نکھر کر سامنے آنے میں ان کی خاندانی روایت رکاوٹ بن گئی۔ شمیم لکھتے ہیں کہ اگر دیوان صاحب کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو وہ زیادہ نکھر کر سامنے آتے، کیونکہ جس گھر میں وہ پلے بڑے ہیں وہ بالکل ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت تجارت میں ہی صرف ہوتا تھا۔ انہیں زیادہ ادب کے ساتھ ان کا ادب کے ساتھ کافی لگاؤ تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی تجارتی سرگرمیاں اس کی پڑھنے لکھنے میں تھوڑی سی رکاوٹ بنتے تھے۔ دیوان صاحب کی موت ایک ناگہانی آفت کی وجہ سے ہوئی، یعنی ان پر بجلی گر گئی جبکہ وہ کسی رشتہ دار کے ہاں تعزیت پرسی کے لیے جا رہے تھے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جس گھوڑے پر وہ سوار تھے، وہ گھوڑا سمیت وہ وہیں پہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شمیم لکھتے ہیں کہ وہ دیوان صاحب کا بہت احترام کرتے ہیں۔ وہ شمیم کے رہنما اور رہبر تھے، اور اسی طرح ان کے شمیم پر کئی احسانات ہیں، لیکن اب وہ انہیں آہستہ آہستہ بھول رہے ہیں، کیونکہ دنیا کا یہی دستور ہے۔ شمیم صاحب کہتے ہیں کہ میں
پہلے پہل جب دیوان صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں ان کی برسی منانے کے لیے ہر دن آئے ہفتے اس کے انتظار میں رہتا تھا کہ کب 5 مئی آئے گا تو میرے دوست میرے یار کی برسی ہے. لیکن آج 4 5 6 سال ہوئے، جتنے دن سال بیتتے جا رہے ہیں میں اب بھول گیا ہوں ان کی برسی منانے کے لیے. مجھے اب وہ دن سمجھو اس 5 مئی کو میں بھول رہا ہوں، جس کو میں جنوری سے ہی لے کے یا دسمبر سے ہی لے کے یاد کرتا تھا 5 دن آنے والا ہے. اس کی تصویر بھی میرے میز پر لگی ہوتی تھی، اور جیسے وہ تصویر میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، لیکن وہ آج تصویر بھی اب خاموش ہونے لگی ہے. اب وہ مجھ سے باتیں نہیں کرتی ہے. اب میں اس کی برسی منانے کے لیے میں اپنے روزناموں میں اور دیگر کئی اخباروں میں اس کی تصویر چھاپتا تھا، اس پر مقالے چھاپتا تھا. لیکن آج میں بھول گیا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ کل میرے گھر والے بھی مجھے ایسے ہی بلا دیں گے. میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن ڈرتا اس بات سے ہوں کہیں کل جا کے جب میں اس دنیا سے نکل جاؤں، کہیں میرے اپنے، میرے پیارے، میرے گھر والے، میرے بچے، میری بیوی، یہ سب کہیں مجھے نہ بلا دیں. کہیں میں جس طرح سے میں نے اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے دوست کو بلا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بلا دیں گے. میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن ڈرتا اسی بات سے ہوں کہ کہیں میرے گھر والے مجھے مرنے کے بعد بلا نہ دیں، اور یہ بات مجھے موت سے بھی زیادہ بھیانک لگتی ہے. بس شکریہ.